الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ امی سے زیادہ، ابو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ، پراؤں سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دنیا کے اندر وہ مان لالی نہ جنا، دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کا پیار، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے، ایک کا نام حسن بصری ہے، ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا، اللہ اکبر، اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے، میرے نبی نے بتلایا، اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ۔ اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے، اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے، اللہ اکبر، پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو، ماں باپ کے گٹے گوڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو، پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو، اللہ اکبر، کسی اندھے کو بھٹکے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو، لنڈے بازار سے کسی کو میرے عزیز و استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو، دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے، مالک کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا، اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ۔ وہی میرے عزیزوں رحمت والا نبی ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں غار میں چلے گئے، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، اللہ اکبر، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، پتھر یوں کر کے سرک گیا، دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا، پتھر یوں کر کے سرک گیا، تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا، سارا سرک گیا۔ میرے عزیزو جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے، دیکھو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے۔ جب ہر بات میں ڈر آئے گا، ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا، جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے تم عدالتوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، اگر کسی قوم برادری میں پینا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں، میں تیرے باپ کے کشکوں میں تیرے باپ کی منجی کسا کرتا تھا، میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا، تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا، میں تمہارے باپ کا خادم ہوں، اے بچے میرا خیال کر لے۔ اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، برادری نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا، تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا، سگے مامے نے دھتکار دیا، اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا، اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، میں صبح صبح سفر پہ جا رہا تھا، میں نے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک بٹیر کو، ایک گھگی کو، ایک طوطے کو، ایک کوے کو میں نے بل بلایا ہوا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا، الہ العالمین مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ مینا کے آگے، کوے کے آگے رکھ دیا، چار چونچے گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا، کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد تیل کام کرے گی، اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا، کما پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گڑ گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا،
اما پہلا کام کریو، جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو اماں جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو۔ دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے، موت کے اوپر ڈر گیا۔ اے میری اماں، جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر ماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی۔ ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے۔ کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی، چھوڑ دے اسے، بل نہ دے، یہ آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا۔ پھر اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھو، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرے عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا۔ اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ رات کو جب تک 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا۔ پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو رو کے مالک کو مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، عطا صدیقی۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نہیں، نکل۔ جو خدا کے گھر میں یوں آیا، جس نے اللہ اکبر کا جسم میں کب کباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کا اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے، رکوع تک یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرا آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، پیار آیا۔ جب بندے کا پیار اللہ سے بڑا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا اور قریب آ گیا۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر دی نرم ہو جاتا ہے۔ 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر۔ جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا۔ جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا ہے بس یار اخیر ہوگی، جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس اخیر ہو گئی۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بن جاتے، اللہ دے دینا، اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو سجدے سے سر اٹھا، دامن تو پسار کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا۔ 2 یار بناؤ کام آویں گے، 2 یار بناؤ۔ عبد الحنان سے یاری کھوکھلی، ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا، دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی، بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی، 2 یار بنا، ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی، ان سے یاری بنا، اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے، جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے۔ ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کے کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ 2 یار قرآن،
मौलवी जी मुझे पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है, पता है कहाँ पढ़ा हुआ है, क्या करूं? फरमाया रोजाना वुजू कर, नमाज पढ़े, वुजू करने के बाद कुरान पाक अदब के साथ ले ले। यहाँ बोसा यहाँ फिर सीने से लगा कि अल्लाह साइंस तूने पढ़ा दी, अलजबरा तूने पढ़ाई, फिजिक्स बायोसाया तूने पढ़ा दी, ना पढ़ सका तेरा कुरान ना पढ़ सका। ए अल्लाह 7 साल के बच्चे के अल्लाह आंखों वाले अंधों को अल्लाह तूने रहम फरमाया, अल्लाह उन्हें कुरान पढ़ा दिया, मुझे भी कुरान पढ़ा दे। रब्बे अकबर की कसम, अगर मालिक को प्यार आ गया दुनिया में कुरान का वारिस बनाएगा। अगर इसी मोहब्बत दर्दमंदाना अंदाज में मौत आ गई तो क़यामत के दिन उम्मीद है अपने अर्श का साया भी देगा, कुरान के वारसों के साथ खड़ा फरमाएगा। एक मुसल्ले से यारी लगा, यार से यारी ओखे वेले में भाग जाएगा, मुसल्ले से यारी लगा, अल्लाह अकबर, ओखे वेले में काम आएगा। फिर इस यारी को मजबूत करने के लिए, इस यारी में टांका फिट करने के लिए रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत का मामूल बना ले। माल मूल से माने ना माने, बंदा सजदे में सर रखे अल्लाह फौरन मान जाता। 3 खुदा के वली हरम में शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार बैठे हुए, तीनों आपस में लगे हुए बहस करने। बड़े बड़े अब्दाल थे, मुफ्ती थे, अल्लाह कैसे मानता है बंदे से। एक ने कहा मांगते मांगते आंखों में से अरका आंसू निकल आए, मान जाएगा। एक कहने लगा नहीं नहीं नहीं, अगर रोंगटे खड़े हो जाए रोते हुए मान जाएगा। तीसरा कहने लगा नहीं, सच्चे दिल से बुलाओ मान जाएगा। तीनों की बहस हो रही, कौन किसकी मानने। वो कहने मैंने किताबों में, वो कह मैंने किताबों में ने बड़े से यूं सुना। एक बोबो बैठी थी कमरे में, सामने बैठी हुई थी, कहां? बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, कोने में। बोबो जानो कौन है? एक थी घर में बोबो, जो अब्बा को देख के घर में कहती थी माशाअल्लाह आ गया, रोटी पानी खाई नहीं खाई। जो बच्चों को सोने से पहले कहती थी दी इन्हें नमाज तो पढ़ा दे। जो अम्मा तस्बीह के दानों में मेहराब के अंदर मक्का मदीना दिखाया करती थी, मुसल्ले के नीचे से गुड़ की डली, ए बच्चे मुझे सूरह फातिहा सुनाइए, मैं तुझे गुड़ दूंगी। जा मुझे 4 अन्ने की 25 टाफियाँ ला दे, अन्ने की मिले करती थी। जेब में रखी थी, ना पहले कलमा सुना अम्मा अन्ना दे, ना पहले मुझे दुरूद शरीफ सुना। ये घर के अंदर वो प्रोफेसर था जो मुसल्ले पर तैयार, माँ की गोद में तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी में तैयार नहीं हुआ था। ये प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा कर अमेरिका बरतानिया का रास्ता दिखाएगा। वो बाबो ऐसी उस्तानी थी, प्रिंसिपल थी, वो तुम्हें खुदा की कसम पढ़ाया करती थी, सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता दिखाया करती थी। वो बोबो घर में हुआ करती थी, जो हंडिया के अंदर चमचा चलाते हुए शोर हुआ था, बाज आया मना करा करती थी। हंडिया के किनारे को यूं डंडी मारा करते थे कि तुझे तमीज कोई नहीं, अपने हाथ पे मार। कतरा दूध का गिर जाता। हमारे यहाँ एक गवाला आया करता था, दूध बेचने वाला, मुझे बड़ा अच्छा याद है। बचपन के अंदर दूध देते हुए थोड़ा सा 2-4 कतरे रुड़ गए, उसने गडवा छोड़ दिया, पहले यूं करके अपने सिर पे मलने लग गया। कह लगा ये अल्लाह का नूर है, इस नूर की कदर करो तो नूर अला नूर हो जाएंगे। इस नूर की कदर, जो रिज़्क़ की कदर नहीं करता अल्लाह उसकी कदर कोई नहीं करता है। जब चबड़ चबड़ करना शुरू कर दिया, बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर दिया, और बगैर हाथ धोए बाथरूम में से निकली सीधी बावर्ची खाने में। बाथरूम की दुनिया और बावर्ची खाने की दुनिया और। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, गुफ़रानक, वहाँ का मिजाज और यहाँ का बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर, अल्लाहुम्मा तिमना तामना, ये मिजाज और है। जो किसने कह दिया बावर्ची खाना और बाथरूम इकट्ठा होता है? न माँ रही, न घर में अंदर दस्तरखान बिछाने वाली रही, न रोटियों को टुकड़े तोड़ तोड़ कर 4 हिस्सों में तकसीम कर कर बांटने वाली बहन रही, न उंगलियों से सालन चाट कर प्लेट साफ करने वाला, हुक्म करने वाला अब्बा रहा, न अल्लाहु अकबर लकड़ियाँ चुग चुग कर अल्लाहु अकबर। पहले माँ अपने बच्चे के अंदर की तहारत का, पाकीज़गी का इतना ख्याल किया करती थी। अगर जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती, पहले उन्हें धो के सुखाया करती कि चिड़िया की बीठ पड़ गई, लकड़ी नापाक हो जाएगी, खाने वाले का मिजाज नापाकी की तरफ चला जाएगा। ये बोबो थी घर में, जो सुबह सुबह कमरे में झांका नहीं करती थी, न पंखे की डंडी, न लाठी, न जुत्ती उठाया करती थी, बल्कि उसके उठाने का अंदाज
اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھائی بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے نفل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا۔ میرا اللہ کے وعدوں پر یقین اٹھ گیا آج بندوں کا، تم ہو کچھ نہیں۔ 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، 4-5 دن سمجھایا، جب بندے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار اسے تو کسی کی نظر لگ گئی، کس کے بکاوے میں آ گیا، اماں کہہ رہی تے سمجھا، میں تو سمجھا کے تھک گیا، ابا کہتا چاچے کو یار تو میرے منہ نہ لگ، نہ تو سمجھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا، آرے چلوا کے تمہیں سمجھایا، پتھر نبیوں کے جسموں سے پڑوا کر میں نے سمجھایا، خون کے فوارے نکلوا کر میں نے سمجھایا کہ جس چیز کے لیے مار کھائے جا رہے ہیں یہ چیز عام ہے، اور جس چیز کے پیچھے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دھوکا ہے، نہ اس کے پیچھے چل، یہ مرواوے گی، مرنے سے پہلے تیرا کفن تیرے سے چھیننے گی، تیرا منہ تیرے قبلے کی طرف سے موڑ دے گی، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ اللہ اکبر تیرے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے سے روک دے گی، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ تو بیمار ہو کے اسپتال پڑے گا، اگر اس دنیا کی محبت میں مذمت نہ کی، تیری بہن بھی تیرا پتہ پوچھنے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، تیری زندگی میں تیری بیوی تیرے سے طلاق لے کے چلی جائے گی، اللہ اکبر، تیرے بچے بھاگیں گے تیرے سامنے، کہیں گے اس سے اچھا تبا تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا، تم مرے گا 50,000 پاکستان بھیجیں گے، تیرے بچے تیرے جنازے کو کندھا بھی دینے نہیں آئیں گے، نہ اس کے پیچھے، جس کے پیچھے اپنے بچے کو سعودیہ بھیج دیا بھیجو، اپنے بچے کو دبئی بھیج دیا بھیجو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پہلے میری محبت کامل ہو، بس تیر پر چڑھا، نیزے پہ چڑھا دوں، تیروں کی بارش کروا دوں، تلواروں سے ٹکڑے کروا دوں، اے میرا بندہ رتی برابر بھی تیری میری محبت میں فرق نہ آنا چاہیے۔ جب تیرا میرا پیار گوڑا ہو جائے گا، تیرا میرا پیار بڑھ جائے گا، آنکھ کہے گی اللہ سے محبت، کان کہے گا اللہ سے محبت، دل دماغ کہے گا اللہ سے محبت، پیر چل کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر میری اجازت ہے، باپ سے بھی کر لے، ماں سے بھی کر لے، اولاد سے بھی کر لے، جورو سے بھی کر لے، پوتے پوتیوں سے بھی کر لے، مال سے بھی کر لے، جہان سے بھی کر لے، زبان سے بھی کر لے، قوم سے بھی کر لے، لیکن میری محبت کے بعد قوم کی محبت پر میری محبت نہ چھوڑنا، اور بہ جا چاہ پی کوئی گل نہیں، قوم کی محبت ہو، بیٹی کی محبت، شادی ہے، رخصتی کا وقت ہے، برات آئی بیٹھی، اجی جمعہ نہیں پڑھنا، اور تو جمعے کی پڑھی، اس یہاں عزت کا معاملہ، اللہ کی قسم یہ عزت آج جائے کل واپس آ جائے گی، جس عزت کو بچانے کے لیے تجھے نماز کی دعوت دے رہی ہے، اللہ اکبر، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ چکوال سے آیا میرا یار بیٹھا، اللہ اکبر، یہ ساری جماعت تقریباً مخلوط یا چکوال سے آئی، اللہ اکبر، بھائی اسحاق صاحب، حافظ صاحب کہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ، میرا حبیب، اللہ اکبر۔ حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جسم گھل گیا امت کے غم میں، رو رہے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، حاجی جی موت کا غم کا نہیں، آخرت کی فکر کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، پھر کیوں روئے؟ ہائے، رو کے فرمایا پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ کام اٹھے گا کہ بیٹھ جائے گا، یہ غم کھایا جا رہا، یہ غم کھائے۔ مولانا عبید اللہ کہتے میں نے تسلیاں کرائی، الیاس رحمت اللہ رات کا وقت ہے، ہو کے بھر کے رو رہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، نبیوں کی تجھے بشارت ملی، صحابہ کی تجھے بشارت ملی،
کس نے یار کے پیچھے ڈنڈے کھائے، تو نے خدا کی محبت میں ڈنڈے کھائے، تھپڑ مار مار کے تیرے منہ لال کی اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوا، حکا خود بھر کے لے جایا کرتا تھا، اور لوگوں حکا بھی پیو پیسے بھی لو، لیکن کام بازار کا نہ کرو، کام خدا کا کرو۔ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ یہ بتاؤ، یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ کام نبیوں والا کہ نبیوں والا کوئی نہیں؟ حضرت الیاس نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ یہ کام نبیوں والا ہے۔ حاجی عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا فکر کیوں کرتے ہو، نبی آ کے چلے گئے، کام قیامت تک باقی رہا، آپ بھی آ کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کام کی حقیقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے دیا، یہ کام برکتوں والا، یہ صدیقین نے کیا، شہداء نے کیا، صالحین نے کیا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ جس کام کے لیے مدینہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، نبی کی قبر انور کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سے چلے گئے، پتہ لگا، لیکن اس کام کو نہ چھوڑا۔